منفرد اور بڑا ہی حیرت انگیز معجزہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جائے گئے، اور مسجد اقصی سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا تک میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے حضور نے عروج فرمایا، اور وہاں تک حضور تشریف لے گئے جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو لے جانا چاہا، وہاں تک حضور تشریف لے گئے۔ یہ سیر معراج ہے، اور اس میں 3 مرحلوں میں حضور کو یہ سیر کرائی گئی۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور دوسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا تک مسجد اقصی سے چل کر سدرۃ المنتہا تک حضور کا لے جایا جانا، یہ معجزہ معراج کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے حریم خلوت، جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا، وہاں تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ یہ معجزہ معراج ہے جو ایک بڑا تفصیلی معجزہ ہے۔ اسی معراج شریف میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور لے جائے گئے، تو اللہ کریم نے جہاں بہت سے انعامات سے اور عظمتوں سے اور شانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرور فرمایا، اسی موقع پر حضور کی امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ شب معراج امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا۔ حضور جب معراج شریف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چھٹے آسمان پر موجود تھے۔ حضور کو مبارک پیش کی اور ساتھ میں یہ پوچھا کہ امت کے لیے بھی کوئی تحفہ عطا کیا گیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، 50 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے ملا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضور سے یہ عرض کی کہ میں نے اپنی امت پہ تجربہ کیا ہے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ رب کریم کی بارگاہ میں تشریف لے جائیے، اور یہ نمازوں کی جو تعداد ہے 50، اس میں کمی کرائیے۔ حضور تشریف لے گئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی تخفیف کے لیے 5 نمازیں کم ہوئیں۔ راستے میں پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو 45 نمازیں نہیں پڑھیں گے، آپ کچھ اور کم کرائیے۔ حضور 9 مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے حضور کو 9 مرتبہ بھیجا، اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی گئیں۔ 9 مرتبہ حضور تشریف لے گئے، 9 مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، 45 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں رہ گئیں۔
اب جب 5 نمازیں باقی رہ گئیں تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ یہ 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے، آپ تشریف لے جائیے اور اس میں اور تخفیف کرائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے رب کریم کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتا ہے، 50 سے 5 رہ گئی ہیں تو اس میں سے کیا کم کراؤں، اب مجھے حیا آتی ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر ان گنت انعامات کی بارش فرمائی، ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، کیونکہ 50 سے 5 رہ گئیں، 45 نمازیں جو ہیں وہ معاف کر دی گئی ہیں، اب رہ گئی ہیں 5۔ لیکن آپ کی امت کے لیے یہ اعزاز ہے کہ امت پڑھے گی 5 نمازیں، لیکن ثواب جو ہے وہ پوری 50 نمازوں کا ملے گا۔ تو یہ نماز جو ہے یہ تحفہ معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے، جو معراج کی شب، لیلۃ المعراج، شب معراج امت محمدیہ کے لیے 5 وقت کی نماز کا تحفہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ تو نماز تحفہ معراج ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسی نماز کے متعلق فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے یہ ایمان والوں کی معراج ہے، مومن کی معراج نماز ہے۔ اس مختصر سی شب معراج میں چونکہ نماز فرض کی گئی، اس لیے میں نے ابتدائی طور پر یہ بات آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد چونکہ موضوع ہے نماز اور زکوٰۃ، یہ موضوع کیوں رکھا گیا، دونوں چیزوں کو ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مقامات، کتنے؟ 80 سے زیادہ مقامات پر، جگہوں پر قرآن مجید میں دونوں عبادتوں کا اکٹھا ذکر ہے، دونوں عبادتوں کا اکٹھا ذکر ہے، نماز کا اور زکوٰۃ کا 80 سے زیادہ جگہوں پر، مقامات پر اکٹھا ذکر آیا۔ ان میں سے ایک مقام میں نے تلاوت کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اقیموا الصلاۃ کا معنی ہے صحیح ادا کیا کرو نماز۔ اقیموا الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صحیح ادا کیا کرو نماز، یعنی نماز کے کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ نماز کے باطنی آداب ہیں۔ تو ظاہری آداب کو بھی مروز خاطر رکھنا اور باطنی آداب کو بھی مروز خاطر رکھ کے نماز ادا کرنا، یہ ہے اقیموا الصلاۃ، کہ صحیح ادا کیا کرو نماز۔ ایک ہے خشوع، ایک ہے اکثر آپ نے بیانات میں اور دروس کے اندر علماء سے سنا کہ نماز کے اندر خشوع بھی ہونا چاہیے اور خضوع بھی ہونا چاہیے۔ خشوع کہتے ہیں ظاہری عاجزی کو، بندے کے جسم پر، اس کے چہرے، اس کے اعضاء سے عاجزی ظاہر ہونی چاہیے نماز میں، اور خضوع کہتے ہیں دل کی عاجزی کو، باطن کی عاجزی، دل کی عاجزی وہ تو نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے عاجزی سے، انکساری سے، ایک اکڑ کے بیٹھا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی متکبرانہ انداز میں بیٹھا ہے، اکڑ کے انداز میں بیٹھا ہے۔ اور ایک آدمی آپ سے مصافحہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے عاجزی سے، انکساری سے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ بڑی عاجزی سے مل رہا ہے، طبیعت میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جب حاضری دینی ہے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔
دل کی بھی عاجزی اور انکساری اور ظاہری عاجزی انکساری، یہ دونوں نماز کے لیے جب حاصل ہو جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے نماز کے اندر خشوع بھی حاصل ہے اور نماز کے اندر خضوع بھی حاصل ہے۔ اقیم الصلاۃ کا یہ معنی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، یہاں ایک مغالطہ دیتے ہیں کہ پڑھنے کا حکم نہیں، قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو قائم کرنا کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے، میں مزید آسان کرتا ہوں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا ظاہری عاجزی انکساری بھی اختیار کرے اور اس کا باطن اور دل جو ہے وہ بھی عاجزی اور انکساری کی عالم میں رب کے حضور جھکا ہوا ہو۔ اس کی ایک مثال ہے کہ نماز میں یہ سر سجدے میں رکھا ہے نا، تو دل بھی ساجد ہونا چاہیے۔ صرف سر ہی سجدہ نہ کر رہا ہو، بندے کا دل بھی سجدہ کر رہا ہو، دل بھی ساجد، سجدہ کرنے والا۔ بندے کا جسم تو ساجد ہے، وہ تو سجدہ کر رہا ہے، لیکن نماز کے اندر دل بھی ہمارا سجدے میں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اقیم الصلاۃ۔ اور اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نماز اور زکوٰۃ یہ اسلام کے پورے نظام عبادات میں ایمان کے بعد چوٹی کی دو عبادتیں ہیں۔ اس سے اوپر کسی عبادت کا درجہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا اور بلند درجہ جو ہے اسلام کے نظام عبادات میں وہ نماز ہے، نماز۔ اور نماز کے بعد تمام عبادتوں میں سے جس عبادت کو اہمیت حاصل ہے وہ ہے صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صاحب نصاب پر نماز تو ہر کسی پر فرض ہے، دونوں عبادتیں فرض ہیں، نماز بھی اور زکوٰۃ، لیکن نماز تو ہر کسی پر فرض ہے، اور اس کا حکم اس قدر تاکیدی ہے کہ کوئی بیمار ہے، صحت مند ہے، ہر حال میں نماز فرض ہے۔ اور بیمار آدمی اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، اور اتنی بیماری بڑھ گئی ہے کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو شریعت کا حکم ہے کہ لیٹ کے پڑھ لو۔ معافی نہیں ہے کہ بیماری کی وجہ سے نماز نہ پڑھیں تو چھٹی مل گئی ہے یا رخصت ہے، وہ رخصت تو ہے ہی نہیں۔ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر حکم ہے اشارے سے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، اس کی معافی نہیں۔ لیکن زکوٰۃ کا معاملہ مختلف ہے۔ زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر ہے، جو صاحب نصاب نہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہیں۔ دونوں عبادتیں فرض ہیں، نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور یہ جوڑا ہے، ایک عبادت کا جوڑا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں نے پہلے عرض کیا، اتنی اہمیت ہے دونوں عبادتوں کی کہ 80 سے زیادہ جگہوں پر قرآن مجید میں نماز کا اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ ایک آیت کریمہ کا حصہ میں نے عرض کیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ قرآن میں بار بار ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 80 سے زیادہ جگہوں پہ اکٹھا ذکر ہے۔ اور ایک مقام میں اور عرض کر دیتا ہوں جس میں دونوں عبادتیں جڑی ہوئی ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ بے نیاز رب نے ایمان والوں کی شان بیان فرمائی، یقیمون الصلاۃ، یہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جب فرض ہو جاتی ہے تو فوراً زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دونوں عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ انہیں کہتے ہیں ارکان خمسہ، خمسہ 5 کو کہتے ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں۔
یعنی اسلام کی پوری عمارت جو ہے 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری اسلام کی جو عمارت ہے اس کے 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہیں جن پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان میں سے پہلا رکن ہے ایمان۔ ایمان یعنی شہادت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے پیارے محبوب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے رمضان شریف کا روزہ رکھنا، پانچواں رکن ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ لہذا ایمان لانے کے بعد 2 عبادتیں سب سے اہم ترین ہیں، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ۔ اسلام کے ارکان میں سے یہ بڑے اہم رکن ہیں دونوں۔ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی۔ قرآن مجید میں اس کے فرض موقت ہونے کا ذکر آیا، اور اس کی فرضیت کا جس آیت کریمہ میں ذکر ہے، نماز فرض ہے ایمان والوں پر، اس آیت میں اسے فرض موقت قرار دیا ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ فرض موقت کا معنی ہے کہ اپنے مقررہ اوقات پر نماز ادا کرنا۔ یہاں سے مقررہ اوقات وہ نہیں جو مسجد کی کمیٹی مقرر کرتی ہے، یہاں فرض موقت سے یہ مراد ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت ہے، اس کا دورانیہ بیان کر دیا گیا کہ ظہر کا نماز کا وقت اتنے بجے شروع ہوتا ہے اور اتنے بجے ختم ہوتا ہے۔ اس پورے وقت میں جو نماز پڑھے گا وہ نماز وقت پر ہی ہوگی۔ فرض موقت کا معنی یہ ہے کہ جو اوقات نماز کے اللہ کریم نے مقرر فرمائے ہیں کہ یہاں نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، یہاں ختم ہو رہا ہے۔ جیسے عشاء کی نماز کا وقت جب شروع ہوگا یہ کب تک رہے گا؟ فجر کا وقت شروع ہونے تک، یہ ساری رات کا وقت عشاء کا وقت ہے۔ جس وقت بھی آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھیں گے وہ آپ کی عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ صبح صادق تک پوری رات یہ نماز عشاء کا وقت ہے۔ تو یہ ہے فرض موقت کہ جو وقت اللہ کریم نے مقرر فرمائے ہیں ان اوقات پر نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کی فرضیت کا ذکر آیا ہے۔ اور اس نماز کی ادائیگی کے لیے قرآن مجید میں جو فوائد بیان فرمائے ہیں کہ سب سے اونچے درجے کی عبادت نماز ہے، اور قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا عمل ہے۔ ایک تو یہ سب سے بڑا فرض ہے، سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑی ذمہ داری، اور اس کے بعد جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب کتاب کیا جائے گا وہ کون سا عمل ہے؟ نماز۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے۔ باقی رہ گیا کہ اس نماز کے فوائد اور ثمرات جو ہیں اس کے لیے ایک حدیث شریف جو ہے وہ بڑی ہی ایمان افروز حدیث شریف نماز کے حوالے سے۔ نماز فرض تو ہے ہی ہے، لیکن اس عبادت کے اندر اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فرض تو ہے ہی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فی الصلاۃ، نماز میں ہے۔ اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنے سے راحت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے
راحت ملتی ہے، راحت. جیسا کہ جامع مسجد قیوم زینت المساجد میں اگر نماز کا اذان کا وقت ہو جائے تو نمازی بھی کہیں گے، انتظامیہ کہے گی کہ مؤذن کہاں ہے، اذان کا وقت ہو گیا، اذان پڑھ دو. جمعے کا وقت ہوگا تو خطیب صاحب کہیں گے کہ بھئی جمعے کی اذان پڑھ دو. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو کمیٹی والے کہیں گے، نمازی کہیں گے جناب نماز کا وقت ہو گیا، اذان پڑھو مؤذن کو. لیکن حضور ایسے نہیں فرماتے تھے. جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو حضور حضرت بلال سے فرماتے تھے. یہ نہیں کہ حضور کے جو الفاظ تھے وہ حدیث شریف میں موجود ہیں. حضور کیا فرماتے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال. ارحنا کا معنی ہے ہمیں ٹھنڈک پہنچا، ہمیں راحت پہنچا. کسی سے بالصلاۃ، نماز سے ہمیں راحت پہنچا، نماز سے ہمیں ٹھنڈک پہنچا. کیا مطلب کہ اذان پڑھو گے، لوگ اکٹھے ہوں گے، نماز با جماعت پڑھیں گے. نماز کے اندر راحت ہے، نماز کے اندر راحت ہے. اور دل کا چین اور قرار، یہ تو قرآن مجید میں بتایا گیا کہ دل کا چین اور دل کا قرار جو ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کا چین اور دل کا قرار وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے. لہذا جب اللہ کے ذکر میں دل کا چین ہے، دل کا قرار ہے، دل کا سکون ہے، تو پھر ذکر کی سب سے افضل ترین صورت قرآن بتاتا ہے وہ نماز ہے. نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ذکر کی افضل ترین صورت جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے وہ تو نماز ہے. دیکھیے یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے، جس کا مفہوم اور مطلب میں نے بیان کیا. آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، اقم الصلاۃ لذکری. اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے اور میری یاد کے لیے صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز. لہذا اللہ کے ذکر کی سب سے افضل ترین صورت جو ہے وہ تو نماز ہے، نماز. اور اس کے فوائد کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کے گھر کے دروازے کے آگے نہر جاری ہو، نہر، اور اس کا گھر ایسی جگہ پہ ہے کہ دروازہ کھولتا ہے تو سامنے نہر نظر آتی ہے. تو حضور نے فرمایا جس شخص کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس نہر میں ایک دن میں 5 مرتبہ نہا لے، غسل کر لے، نہا لے، تو حضور نے پوچھا کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 5 وقت نہائے، صفائی ستھرائی حاصل کرے تو اس کے جسم پہ میل کچیل رہ جائے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا پھر سمجھ لو نماز کی مثال ایسے ہی ہے. جب آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو گناہوں کی میل کچیل سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. 5 وقت نہانے سے جسم کی آلائش، گندگی اور میل کچیل دور ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے سے گناہوں کا میل کچیل دور ہوتا ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام نماز کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز جو ہے یہ جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ، یعنی جنت میں جانا چاہتا ہے کوئی آدمی تو اس کے لیے آسان عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز. یہ ہر صاحب ایمان پر فرض کی گئی. اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری ظاہری حیات طیبہ میں
آخری 3 دن جو ظاہری حیات طیبہ کے تھے وہ حضور اتنے کمزور ہو گئی طبیعت مبارکہ کہ حضور 3 دن آخری ظاہری حیات کے مسجد میں تشریف نہیں لا سکے۔ اس کے علاوہ پوری زندگی 5 وقت نبی کریم علیہ السلام خود اپنے مصلی امامت پہ جلوہ فرما ہوتے تھے، اور 5 وقت حضور خود اپنے غلاموں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ 5 وقت حضور خود مصلی امامت پہ رونق افروز ہوتے اور حضور خود اپنے غلاموں کو نماز پڑھاتے تھے۔ اور قرآن مجید میں نماز کے فوائد اور ثمرات کا جہاں بیان کیا گیا، وہاں ایک آیت کریمہ بڑی ہی قابل توجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز 2 چیزوں سے بچاتی ہے، نماز 2 چیزوں سے بچاتی ہے، بندے کا دامن 2 چیزوں سے بچتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشاء کہتے ہیں فحش کام، بے حیائی کا کام، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، اور والمنکر اور برائی سے بھی روکتی ہے، بدی برائی سے بھی نماز روکتی ہے، اور بے حیائی سے بھی اور فحاشی سے بھی نماز بچاتی ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کی حضور کی بارگاہ میں شکایت کی گئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن فلاں گناہ کے اندر بھی ملوث ہے، نماز بھی پڑھتا ہے مگر گناہ کے اندر بھی ملوث ہے، گناہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم دیکھو گے کہ اس کا مستقل نماز پڑھنا اس کی برائی کو اس سے دور کر دے گا۔ لہذا ہمارے اندر اگر 100 خامیاں ہیں تو جیسے جیسے ہم نماز کے پابند ہوتے جائیں گے، ہماری وہ خامیاں، ہماری وہ کمزوریاں اور کوتاہی جو ہے وہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ باقی یہ تصور کہ ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں برائی مجھ سے نہیں چھوٹتی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ برائی نہیں چھوٹی تو نماز بھی چھوڑ دیں، کیونکہ برائی کا تو گناہ اپنی جگہ، برائی کا گناہ، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب اپنی جگہ۔ تو یہ کیا دانش مندی ہے کہ ایک آدمی اگر کہتا ہے جی میں گناہ بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ نہیں، فائدہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ نیکی کا ثواب ملے گا اور برائی پر گناہ ملے گا۔ لیکن آقا کریم نے فرمایا کہ نماز کی پابندی جو ہے، استقامت فی الصلاۃ، یہ اسے ایک دن ان تمام چیزوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس کے لیے طہارت کا عمل جو ہے کہ جو ہم وضو کرتے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے نا تو کلی کرتا ہے تو زبان کے اور منہ کے گناہ معاف، چہرہ جب دھوتا ہے، آنکھوں سے کوئی ایسی خلاف اولا کام ہو گیا، کوئی غلطی گناہ ہو گیا تو وضو کرنے سے معاف، چہرہ دھونے سے معاف، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئیں گے، سر کا مسح کریں گے، پاؤں دھوئیں گے، کیونکہ جب یہ آزاد ہوئے جاتے ہیں تو گناہ بھی دھل جاتے ہیں، کیونکہ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک صغیرہ گناہ اور ایک کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ چھوٹے گناہ ہیں جن کی معافی نیک اعمال سے ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ نیک اعمال کرنے سے، نیکیاں کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے درجے کے گناہ ہیں، ان کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ۔ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب آدمی کرتا ہے تو چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے ہی، بڑی نیکی ہو چھوٹی نیکی ہو، نیک اعمال کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے۔
لہٰذا اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ ایک نماز آپ نے جماعت سے پڑھی، مثلا مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، اب اس کے بعد جو نماز آنے والی ہے وہ عشاء کی نماز ہے، تو حدیث شریف میں ہے کہ مغرب کی نماز جس نے پڑھی اور پھر عشاء کی نماز پڑھی، اس کے درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہوں گے وہ سب معاف ہو جائیں گے، کیونکہ ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا۔ تو نماز کے اتنے فائدے ہیں کہ 5 وقت آدمی مسواک کرتا ہے، 5 وقت آدمی وضو کرتا ہے، ایک تو تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ بڑا راضی ہوتا ہے جو 5 وقت صفائی ستھرائی سے اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، یا گھر میں پڑھتا ہے، دکان پہ پڑھتا ہے، اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے، نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو جو اس کے گھر میں اس کے دروازے پہ حاضری دیتا ہے جھکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، صفائی ستھرائی، اللہ کے حضور جھکنا۔ آپ دیکھیں نا کہ مسواک ایک ایسا عمل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت پر اگر گراں نہ گزرنا ہوتا، اس کہ میری امت مشقت میں پڑے گی، اس وجہ سے میں نے وضو کے اندر مسواک کو فرض نہیں کیا، اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑے گی تو میں یہ فرض کر دیتا کہ ہر وضو کے اندر مسواک کا استعمال کروں۔ اسی لیے مساجد میں جب آتے ہیں نا تو حدیث شریف میں ہے کہ مسجدوں کو خوشبودار بناؤ، اس لیے کہ مساجد میں ملائکہ آتے ہیں، فرشتے، اور جہاں بدبو ہو گندگی ہو تو حدیث شریف میں ہے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا مساجد کو خوشبودار رکھنا اور مسجد میں آنا تو صاف ستھرا ہو کر کے آنا۔ جسم کی طہارت تو نماز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی القعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا کرو۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی اور اس کا ترجمہ۔ اس آیت میں وضو کے 4 فرض بیان کیے گئے ہیں۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ اور وہ اسی ایک آیت میں 4 فرض بیان کیے گئے۔ چہرہ دھونا یہ وضو کا فرض ہے، پہلا۔ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے، اور اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، کیونکہ فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے لگو، تو اپنے چہرے دھو، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو، صفائی ستھرائی سے اللہ کے گھر میں، اور جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو صفائی ستھرائی سے، جسم بھی پاک صاف ہو، لباس بھی پاک صاف ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نماز کے لیے لباس کیسا پہن کے آنا چاہیے قرآن کی آیت میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ۔ عِنْدَ کُلِّ مسجد کا معنی ہے ہر نماز کے لیے زینت والا لباس پہن کر آؤ، ہر نماز کے لیے زینت والا لباس پہن کے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں 3 کپڑے شامل ہیں زینت والے لباس میں۔ ایک سر کا کپڑا، ٹوپی، رومال، عمامہ، سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے گردن سے لے کر کمر تک کا لباس۔ تیسرا ہے کمر سے لے کے ٹخنوں تک۔ اور یہ
خذوا زینتکم عند کل مسجد، لباس بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے اور جسم بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کئی لوگ گندے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے آتے ہیں، تو وہ اکثر سمجھایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی یہ کپڑے پہن کے ولیمے میں جائے گا یا بارات میں جانا ہو تو وہ لباس پہن کے جائے گا، تو کیا نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں؟ تو جس پاک پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے تو لباس کیسا پہن کے جا رہے ہیں؟ تو یہاں جسم کی صفائی بھی اور لباس کی صفائی بھی نماز کے لیے۔ میں نے یہ حدیث شریف پڑھی تو مجھے ایک بڑا لطف آیا، اور الحمدللہ میری تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میری تو یہ عادت میں نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے کہ جمعے کے لیے ایک الگ سے میں سوٹ یا کپڑوں کا ایک جوڑا سلاتا ہوں جو جمعے کو پہنتا ہوں، اور جمعے کے علاوہ وہ نہیں پہنتا۔ یہ میں نے جبہ پہنا اوپر، لیکن نیچے جو سلوار قمیص پہنی ہوئی ہے وہ خاص میں نے جمعے کے لیے سلواتا ہوں۔ وہ کیوں، ذرا مجھ سے آپ پوچھیں۔ میں نے حدیث شریف پڑھی کہ حضور نے جمعہ شریف پڑھایا تو ایک نمازی تھے جمعہ کی نماز کے لیے آئے، تو وہ لوہارے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے وہ، تو ان کے جسم پہ نا دھوئیں کے نشان اور کالے نشان گندگی کے لگے ہوئے تھے۔ تو جب جمعہ شریف ہوا تو حضور نے انہیں بلایا، اور حضور نے بلا کے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ ممکن نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک جوڑا کپڑوں کا صرف جمعے کے لیے سلا لو؟ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا، کیا تو ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک جوڑا تو ایسا سلا جو صرف جمعے کو پہنا کرے؟ تو وہ صحابی جو ہیں وہ بڑے خوش ہوئے، تو انہوں نے کہا حضور کیوں نہیں، میں آسانی سے سلوا لوں گا۔ فرمایا کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، عبادت کرنی ہے، تو جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی تو صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ مزدوری کرتے ہیں یا ایسے لباس ان کا ملوث ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی ہم جب فقہ کا سبق پڑھتے تھے، قدوری، کنز، ہدایہ وغیرہ، تو وہاں باقاعدہ ابواب قائم ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسی محنت مزدوری کرتا ہے تو اپنی دکان پر ایک جوڑا کپڑوں کا وہ لٹکا دے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو وضو کر کے صاف ستھرا ہو کے وہ لباس پہن کے نماز پڑھ کے آئے، اور نماز پڑھ کے آ کر کے وہی کام کاج والے کپڑے پہن لے وہ، تاکہ اس پر عمل ہو جائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ صفائی ہو، ستھرائی ہو۔ الطہور شطر الایمان، یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ صاف ستھرا رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور دوسری حدیث ہے النظافت من الایمان۔ نظافت کا معنی ہوتا ہے صاف ستھری طبیعت کا بندہ، لباس میں بھی جسم میں بھی، پتہ لگے بڑا نفیس آدمی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے نفیس لوگ ہوں، نفیس لوگ ہوں۔ النظافت من الایمان۔ یا ایک اور حدیث ہے، ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ابتدائی اسلام کے زمانے میں ایک نمازی تھے جن کے دانت جو ہیں وہ پیلے تھے، پیلے۔ حضور نے دیکھ لیا کہ ان کے دانت جو ہیں ان میں پیلا پن ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے اسے کچھ نہیں فرمایا، دوسرے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اسے اچھا سا مسواک لا کے دے دے؟ اس کے لیے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مسواک کا اہتمام کرو، تاکہ جب بھی نماز کے لیے آئیں تو وضو کریں تو مسواک استعمال کر کے آیا کریں۔ دانتوں کی صفائی، جسم کی صفائی، لباس کی صفائی ستھرائی، اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو یہ 4 فرض ہیں وضو کے، یہ پورے کرو۔ اسی طرح 2 قسم کی، ایک جیسے ایک چھوٹا گناہ ہے صغیرہ، ایک کبیرہ بڑا گناہ، اسی طرح ناپاکی کے بھی 2 درجے ہیں فقہا کے نزدیک۔ ایک ہے حدث اصغر، ایک ہے حدث اکبر۔ حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، حدث کہتے ہیں ناپاکی کو۔ ناپاکی کے 2 درجے ہیں، ایک ہلکے درجے کی ناپاکی، ایک بڑے درجے کی ناپاکی۔
اب ماشاءاللہ اشارے میں سمجھیں گے، جو ہلکے درجے کی ناپاکی ہے وہ وضو سے استنجا طہارت، اور وضو سے چھوٹے درجے کی ہلکی درجے کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے، اور جو حدث اکبر ہے بڑے درجے کی ناپاکی، اس کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل کی ادائیگی کے بغیر بڑے درجے کی ناپاکی جو ہے وہ دور نہیں ہوتی۔ تو جس طرح وضو کے 4 فرض میں نے عرض کیے، اسی طرح جو بڑے درجے کی ناپاکی ہے اس کے لیے 3 فرض شریعت مطہرہ میں مقرر کیے گئے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں مساجد میں غسل خانے ہوا کرتے تھے۔ وہ غسل خانے اس لیے تھے کہ اگر کوئی آدمی نماز فجر کے لیے آیا ہے، اس پہ غسل فرض ہے، تو وہ مسجد میں غسل کر لے گا اور نماز پڑھ لے گا۔ لیکن اب اس کا ناجائز فائدہ لوگوں نے اٹھایا۔ شہروں میں تو کم دیکھا، دیہاتوں میں پورا گاؤں وہ مسجد کے غسل خانوں میں نہاتا ہے۔ اور میں ایک جگہ گیا وہ کسی کام سے، تو رات وہاں ٹھہرا، تو میں نے کہا بھائی میں نے سفر کا آغاز کرنا ہے تو میں نہا کے کپڑے بدلنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں سارا گاؤں مسجد میں نہاتا ہے، آپ وہاں چلے جائیں، صابن تولیہ لے جائیں، مسجد میں جا کے نہا لیں۔ میں نے کہا یہ تو بنائے تھے نمازیوں کے لیے، لیکن اب کیا ہے کہ وہ نمازیوں کے لیے بنائی گئی تھی، وہ نماز تو پڑھتے نہیں لیکن نہانے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی پیشاب مسجد جانا ہے مسجد، میں نے کہا نماز کا تو وقت نہیں، کہتے ہیں پیشاب کرنا ہے۔ سوچیں ذرا، نماز کا وقت نہیں ہوا، 12 بجے 11 بجے لوگ آ جاتے، وہ جی مسجد میں، مسجد قریب ہے، کوئی کیا بات ہے بھائی نماز کا تو وقت، کہتے ہیں پیشاب کرنا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، مسجد واش روم استعمال کر کے چلے جائیں۔ یہ محرومی ہے، محرومی۔ یہ ساری چیزیں تو اس لیے بنی ہیں نمازیوں کی سہولت کے لیے، نمازیوں کی سہولت کے لیے، تاکہ طہارت کاملہ حاصل ہو۔ باقی اس کے درجے ہیں پھر بہت زیادہ ماشاءاللہ، وہ جتنا پنجابی میں مثل ہے جتنا گڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہے۔ وہ اسی لیے جب مکہ شریف جائیں، مدینہ شریف جائیں تو اللہ کریم توفیق دے، جو حاضر ہو چکے ہیں انہیں تو علم ہے، جو نہیں جا سکے اللہ ان کو بھی زیارت نصیب کرے۔ وہاں نماز کے وقت آپ کو مسجد حرام مکہ مکرمہ کے دروازے پہ بھی اور مدینہ شریف بھی دروازوں پہ لوگ ملیں گے، اور اگر دروازے پہ نہیں کو تو اندر مسجد میں آپ کو ملے گا جو آپ کو خوشبو لگائے گا۔ وہاں ایک آدمی جیب سے عطر نکالتا ہے، دوسرے سب نمازیوں کو لگاتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ 2 چیزیں 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت ہیں، 2 چیزیں 1.25 لاکھ انبیاء کی، التعطر والسواک، ایک دانتوں کی صفائی، وہ مسواک سے ہو یا برش اور یہ ٹوتھ پیسٹ جو منجن وغیرہ ہیں، کسی طریقے سے بھی، اصل منشا تو صفائی ستھرائی کا ہے، لیکن مسواک افضل ہے، بہرحال مسواک افضل ہے۔ تو مسواک اور خوشبو حضور نے فرمایا یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دانتوں کی صفائی کا خاص اہتمام کریں۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ، آپ جب بڑھاپے کے عالم میں تھے نا تو کافی نکاہت آ گئی، تو ایک دن اپنے مریدوں سے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے قبر میں جب دفن کرو تو وہ میرا جو مسواک ہے نا جو میں وضو میں استعمال کرتا ہوں، میرا مسواک بھی قبر میں رکھ دینا۔ اب وہ خادم بڑے پریشان ہوئے، حضرت مسواک دفن کرنے میں کیا؟ فرمایا قبر میں جب سرکار تشریف لائیں گے نا اور حضور کے بارے میں فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی اخت ھذا الرجل، اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کسی سنت کو میں نے ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ یہ دیکھیے یہ مسواک ہے نا، ساری زندگی میں نے ہر وضو میں مسواک استعمال کی ہے، میرا کوئی وضو بھی مسواک کے بغیر نہیں ہے۔ میں وہ مسواک جو ہے وہ قبر میں سرکار کو میں دکھاؤں گا کہ حضور میں تو یہ سنت بھی کوئی نہیں چھوڑی۔ اس لیے ہمارے استاد صاحب اکثر ہماری تربیت فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ 5 وقت وضو میں مسواک کا استعمال بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔
اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزوں کا، یہ وہ حکیم بھی تھے، حکمت بھی کرتے تھے. ہمارے ماشاءاللہ مولانا فیض الرحمان صاحب بھی تشریف فرمائے، ان کا بھی یہ شعبہ ہے. تو ہمارے وہ استاد حکمت بھی دوائی وغیرہ بھی بناتے تھے، علاج میں وہ فرماتے تھے کہ دو کام ضرور کرنے چاہیے، باقی جتنی مرض پانچوں وقت وضو مسواک. فرماتے تھے ایک تو ناشتے کے بعد عادت بنا لیں، ناشتہ کرنے کے بعد دانتوں کی صفائی. طبیب تھے، حکیم تھے، فرماتے تھے اس سے معدے کو بڑا فائدہ ملتا ہے. فرماتے تھے کہ ناشتے کے بعد ضرور دانت صاف کیا کرو ایک رات سونے سے پہلے. رات سونے سے پہلے بعض لوگ صبح اٹھتے ہی دانت صاف کرتے ہیں، بڑی اچھی عادت ہے، مگر وہ چونکہ حکیم تھے وہ فرماتے تھے صبح بے شک کریں لیکن ناشتے کے بعد بھی ایک دفعہ لازمی دانتوں کی صفائی کا اہتمام کریں، اس سے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں. اور کئی حدیثوں کا یہ مفہوم ہے، ترجمہ نہیں ہے، میں پہلے عرض کر دوں. حدیثوں کا مفہوم یہ ہے جو آدمی وضو میں مسواک کے استعمال کی عادت بنا لیتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے. وہ منہ کی صفائی کا اتنا خیال رکھتا ہے تو بے نیاز رب کرم کرتا ہے اس پہ، مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کا تعلق چونکہ نماز کے ساتھ ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان کا بھی میں ساتھ ذکر کر دوں. بہرحال نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو نماز کے بارے میں یہ کوئی ایسا جملہ کہے. جو ہم بے نماز ہیں نا اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سستی، غفلت، لاپرواہی. سستی، غفلت اور لاپرواہی. بس سستی، غفلت اور لاپرواہی دور کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ پکے نمازی بن جائیں گے. اور یاد رکھیے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے. دین کی نظر میں وہ آدمی بیکار ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اس لیے میں نے پچھلے ایک درس میں یہ بات بیان کی تھی، مجھے یاد ہے کہ دو چیزیں گھر میں لے آؤ، ایک اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اور ایک گھر کے اندر. میں بھی اپنے گھر میں وہ کوشش کروں کہ پابندی ہو ہمارے گھر میں دو چیزوں کی، ایک 5 وقت کی نماز کی اور ایک قرآن مجید کی تلاوت کی. اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی محنت بیوی کو، بچوں کو، کیونکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. لہذا بیوی کو نمازی بنانا شوہر کی ذمہ داری ہے. غور سے سن لے، حدیث شریف میں ہے بیوی کو نمازی بنانا شوہر کی ذمہ داری ہے، بیٹی اور بیٹے کو نمازی بنانا ماں اور باپ کی ذمہ داری. یہ نماز کا ماحول گھر میں کیسے آئے گا؟ جب ہم کہیں گے 7 سال کا بچہ ہو تو حضور نے فرمایا نمازی بناؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دے کے بھی نمازی بناؤ. لہذا دو چیزوں کے لیے ہمیں خاصی محنت کرنی ہے، ایک نماز اور ایک تلاوت قرآن. دو چیزیں اپنے گھروں میں لے آؤ، کیونکہ تلاوت قرآن کا سب سے بڑا فائدہ، بڑے فائدے ہیں، لیکن میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ 2 عمل ایسے ہیں جو اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دیں گے، اور اس کی قبر میں انوار و تجلیات کی بارش ہوگی. جو روزانہ اپنے گھر میں قرآن کھول کر اس کی تلاوت کرے گا، قرآن کی تلاوت میں قبر کی روشنی ہے. اس لیے ہمیں اس معاملے میں، اور نماز جو پڑھنی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جب جماعت ہو جاتی ہے تو لوگ بعد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. نماز ہو جاتی ہے لیکن میرا دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے توجہ دلانا مقصود ہے. اسلام کا منشا یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھی جائے. ہاں کسی وجہ سے رہ گئی یہ بعد میں پڑھ لیں، لیکن اسے عادت بنا لینا کہ جامع مسجد قیوم میں 1:30 بجے اگر زور کی نماز ہوتی، آدمی عادت بنا لے میں نے 2:30 بجے جا کے پڑھنی ہے، تو یہ غلط ہے. یہ ہے کہ جب
آپ کی سہولت کے لیے ٹائم مقرر ہے، پھر ساری مصروفیات ترک کر کے نماز با جماعت ادا کر لیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا معنی ہے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو ہم تو اکیلے جھک رہے ہیں، اکیلے رکوع کر رہے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اسے عادت بنا لینا اور جماعت کو ترک کرنا یہ اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ لہذا نماز کے معاملے میں نے سیر اصل گفتگو کر دی، اور دوسرا جو رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ، لیکن وہ صرف صاحب نصاب پر ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے میں نے گفتگو کا زیادہ حصہ جو ہے نماز کے متعلق، اور زکوٰۃ صرف ہے صاحب نصاب پر۔ الحمدللہ ہر بیان کرنے والے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اب تقریریں نیٹ پہ بھی سنتے رہتے ہیں علماء سے بھی، میں اور طریقے سے مسئلہ سمجھایا کرتا ہوں زکوٰۃ کا، بڑا آسان۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، صاحب نصاب پر، اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کے گھر میں اتنی رقم موجود ہو جتنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے نہ دے، مال جمع کرے، قیامت کے دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اس مال کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اور تپا کر کیا کیا جائے گا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جو تم جمع کرتے تھے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب مزہ چکھو اس مال کا جسے سنبھال کر رکھتے تھے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو زکوٰۃ دراصل حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنا۔ زکوٰۃ کے فرض کیے جانے میں کیا فلسفہ ہے؟ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، 4 چیزوں پر، بڑا آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ زمین کی زکوٰۃ جو ہے اسے عشر کہتے ہیں، وہ الگ ہے، وہ اس میں شامل نہیں۔ زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، 100 مربع کا بھی اگر کوئی مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ پیداوار پر ہے، جو زمین کی پیداوار ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جو ملکیت ہے زمین اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ تو مسئلہ الگ ہے، عشر اسے کہتے ہیں، وہ علیحدہ ہے۔ میں صرف زکوٰۃ کے حوالے، جیسے کمیٹیاں بنتی ہیں زکوٰۃ و عشر کمیٹی، لہٰذا میں زکوٰۃ پر اس وقت بات کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے، کل ساری 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 4 چیزیں، سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، اور چوتھی چیز ہے جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے۔ میرا اپنا طریقہ ہے، کتابوں میں تو مال تجارت لکھا ہے، کتابوں میں چوتھی چیز کیا لکھا ہے؟ اب لوگ پوچھتے ہیں جی مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک نمازی تھے بابا جی کہا جی مال تجارت کی ہوں ہے کتاب وچ لکھے ہے بے مال تجارت ایک ہی شے ہوندی ہے۔ تو میں نے کہا میں بابا جی آسان کر کے جو چیز بھی آپ نے خریدی ہے نا، اس لیے میں اسے بیچوں گا، میں اسے فروخت کروں گا، اسے شریعت کہتی ہے مال تجارت۔ آپ کا سپر اسٹور ہے، آپ کا یہ کریانے کی دکان ہے، شوز کی دکان ہے، کوئی بھی دکان، پھل کی دکان ہے، جو چیز آپ نے خریدی ہے بیچنے کے لیے، جو چیز آپ نے خریدی ہے بیچنے کے لیے، اس کی پوری مالیت سال کے بعد لگا کر اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ جتنی قیمت ہوگی وہ بیچنے والی جو چیز بھی لی ہے، مکان خریدا ہے بیچنے کے لیے، مکان خریدا ہے، پلاٹ خریدا ہے، وہ مال تجارت ہو گیا۔ جو چیز بھی بیچنے، گاڑی لی ہے، موٹر سائیکل لی ہے، کار،
کوئی چیز دکان خریدی ہے، مکان بیچنے کے لیے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ جو آپ نے ویسے مکان خریدا ہے بیچنے کے لیے نہیں، 5 نہیں 10 مکان ہیں بیچنے کے لیے نہیں لیے، آپ نے ویسے خرید کے رکھ لیے ہیں، اولاد کے کام آئیں گے، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کوئی چیز بھی آپ نے خریدی ہے بیچنے کے لیے نہیں، ویسے خرید پلاٹ لیا ایسے ہی لے کے رکھ دیا ہے، بیچنے کی نیت نہیں، اس پر زکوٰۃ۔ اگر اس لیے لیا ہے پلاٹ کہ بیچنا ہے کل کو، تو اس پر پھر زکوٰۃ ہوگی، اس کی مالیت پر۔ 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، جتنے پیسے جمع ہیں، اور جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے۔ اسی طرح جس طرح زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 کروڑ کا بھی آپ کا مل ہے، کارخانہ، اس پر کوئی، اس کی پروڈکشن جو ہے، اس کی جو انکم ہے، آمدن ہے، جو مال تیار ہو رہا ہے، بیچ رہے ہیں، مال نکل رہا ہے کارخانے سے، اس پر زکوٰۃ ہے، وہ مال تجارت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی زمیندار ہے، اس نے ٹریکٹر لیا ہوا ہے، یہ منجی کاٹنے والی مشین ہے، گندم کاٹنے والی، اس ساری زراعت کی مشینری پر، آلات پر کوئی زکوٰۃ نہیں، صرف پیداوار پر ہے۔ اسی لیے آپ کی 4 کاریں ہیں، 6 موٹر سائیکلیں، میں مثال دے رہا ہوں، اگر ذاتی استعمال کے لیے ہوں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں بیچنے کے لیے ہے کہ کار خرید لی ہے، چلو 4 آنے، کل مہنگی ہوگی تو بیچ دوں گا، تو وہ مال تجارت ہو گیا، اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کسی اسٹوڈنٹ نے کہ نماز کا تو وقت مقرر ہے، روزے کے لیے رمضان شریف کا مہینہ مقرر ہے، حج کے لیے دن مقرر ہیں، تو زکوٰۃ اتنی اہم عبادت ہے، اس کے لیے مہینے کو نہیں مقرر؟ زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں۔ اس لیے حکمت یہ ہے کہ اگر بالفرض حکم آ جاتا کہ رجب میں زکوٰۃ دیا کرو، صرف رجب میں، تو جو رجب میں سارے لوگ زکوٰۃ دے دیتے، جیسے رمضان کے روزے صرف رمضان میں، تو اگر کسی کو رمضان میں پیسوں کی ضرورت ہوتی، شوال میں بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیمار ہے، علاج کرانا ہے، تو وہ کہتا ہے یار میری مدد کرو کچھ، آپ کہتے نہیں میں تو رجب ہی زکوٰۃ دے بیٹھا یار۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ پورا سال ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں۔ صرف زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے کہ حاجت مند کی حاجت، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ جو بھی آپ کے دروازے پہ ضرورت مند آئے، اس کو زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کریں۔ کئی یہ ایک دم سے جب پیسہ نکلتا ہے تو آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک دم سے پیسے جب دینے پڑے نا، اچھے بھلے آدمی گھبرا جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے بڑے بڑے نمازی مالدار دیکھے ہیں، جب زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ کنی کتراتے ہیں، او جی وہ انہیں پیسے ادھروں لینے نے، وہ کیتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی نہ پڑے۔ اس لیے ہم نے جن بزرگوں کے جوڑے سیدھے کیے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے مکمل درس نظامی اپنے والد صاحب سے پڑھا ہے۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں دین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کرو، تنگی نہ کرو۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ لوگوں کو سمجھایا کرو، بتایا کرو، جو بھی زکوٰۃ کا مسئلہ، آسان طریقہ، آسان طریقہ، ایڈوانس میں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک تاریخ مقرر کر لیں، جتنے بھی سننے والے ہیں میں عرض کروں گا، رمضان شریف میں کوئی ایک روزہ مقرر کر لیں، 10واں روزہ، 11واں، 12واں، عید سے پہلے پہلے زکوٰۃ دیں، اور اس کے لیے رمضان شریف کا مہینہ مقرر کر لیں۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، رمضان شریف میں زکوٰۃ دیں گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ لو جی آسان طریقہ یہ ہے، 4 چیزوں کو آپ نے پلس پلس کرتے جانا ہے۔ گھر میں سونا کتنا ہے، اس کی قیمت لگاؤ، آج یہ ریٹ ہے، جتنے تولے ہے اس کو ضرب دے لو، سونا اتنے کا گھر میں، چاندی اتنے کی، نقد رقم بینک میں کتنی ہے، گھر میں کتنی ہے نقد رقم، اس کا ٹوٹل لگائیں۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز، جو بیچنے کے لیے چیز رکھی ہے، چاہے دکان کا مال ہے چاہے کوئی چیز، اس کی مالیت گن لے کتنی ہے، چاروں کو جمع کر لیں، پلس پلس کرنے کے بعد جو ٹوٹل آئے اس کو 40 پہ تقسیم کر لیں، اور جو نکلے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔
اور ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا، مثلا اس رمضان شریف میں آپ حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکال دی، آئندہ سال کے لیے آپ ایسا کریں، پورا سال ایک آدمی آیا آپ کے دروازے پہ، آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے، وہ کہتا ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ نے اس کو پیٹی لے کے دے دی، 4 بستر بنا دیے، برتن لے دیے، فرنیچر کو بنا دیا، ایک پلنگ بنوا دیا، کوئی چیز آپ وہ لکھتے جائیں۔ کوئی ایک آدمی ہے جی میں نے بچے کی فیس دینی ہے، آپ ان سے دے دی، میں نے کسی کا آپریشن کرانا ہے، یار میری مدد کرو، پیسے نہیں، آپ مال زکوٰۃ میں سے اس کو دے دیں، لکھتے جائیں لکھتے جائیں، سال کے آئندہ سال، اس سال اگر 10ویں روزے زکوٰۃ نکالی ہے، اگلے سال 10 رمضان کو حساب کر لیں، پورا سال آپ زکوٰۃ کی مد میں کتنے پیسے دے چکے ہیں، اور پھر دیکھیں آپ کی زکوٰۃ بنتی کتنی ہے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے جو آپ دے چکے ہیں اس میں سے لیس کر لیں، جو لیس کر لیں، جو بقایا بچے وہ زکوٰۃ دے دیں۔ اگر زیادہ پیسے چلے گئے جتنی زکوٰۃ بنتی اسے اگلے سال کاؤنٹ کر لیں۔ تو یہ زکوٰۃ دینے کا آسان طریقہ ہے، ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں اور درج کرتے جاتے ہیں۔ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، 5ویں چیز پر کوئی نہیں، اور 8 بندے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، بلکہ مستحق زکوٰۃ یہی 8 افراد ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی، 8 افراد۔ مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، مدرسوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، مدرسوں کو، اس لیے کہ غریب اور نادار طلبہ دینی مدارس میں علم حاصل کرتے ہیں، یہ مسافر طلبہ ہوتے ہیں، ان کو مسافر کو زکوٰۃ لگتی ہے، مسافر کو، اور دینی مدرسوں کو زکوٰۃ دینے کا دوہرا ثواب ہے، ایک تو ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو گئی اور دوسرا دین کی تعلیم میں آپ کا حصہ ہو گیا، اس لیے دینی مدارس کو ہمیں پریفرنس دینی چاہیے زکوٰۃ دیتے وقت۔ ایک ہے سب سے پہلا مستحق جو قرآن میں بیان کیا گیا، فقیر۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ذاتی مکان ہی کوئی نہیں، رہائش کی اس کی کوئی چیز ہی نہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ مسکین ہے جس کا مکان وغیرہ تو ہو لیکن اس کا گزر اوقات مشکل سے ہوتا ہو۔ فقیر، مسکین، اس میں مسکین و فقیر میں بیوہ عورتیں بھی شامل ہیں اور یتیم بچے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، نادار، مفلس، بیمار، اپاہج مخلوق اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد محکمہ زکوٰۃ میں جو ملازم ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ کی مد سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ تیسرا ہے قرآن مجید میں آیا ہے لفظ والغارمین، غارم کہتے ہیں جس پر قرضہ ہو، مقروض آدمی، ایک آدمی مقروض ہے، اس کا قرضہ ہی نہیں اتر رہا بیچارے کا، تو جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کا قرضہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا قرضہ اتار دے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے، مقروض کا قرضہ اتارنا۔ اس کے بعد مسافر، ایک آدمی خود تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن مسافر ہے، اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی جیل کے اندر ہے یا تھانے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو ضمانت کی ضرورت ہے، کچھ پیسے دیں تو جیل سے اس کی رہائی ہو جائے گی یا تھانے سے جان چھوٹ جائے گی، تو آپ اس کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کے لیے، اور جو دینی مدارس اور دین کے کاموں میں جو زکوٰۃ کے پیسے آپ دیں گے وہ بھی فی سبیل اللہ ہوں گے۔ دینی کاموں میں بھی زکوٰۃ کے پیسے لگتے ہیں، جہاد پہ لگتے ہیں، مدارس کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے تفصیل سے یہ ساری بات عرض کر دی۔ اور ایک ہے جو تالیف قلوب، تالیف قلوب کا معنی یہ ہے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، نئے مسلمان، ان کا دل لگا رہے، ان کی مالی مدد کی جائے، جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو حضور کے زمانہ اقدس میں جب مسلمان ہوتے تھے تو زکوٰۃ کی مد سے ان کی مدد کی جاتی تھی تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے، ان کی طبیعت اسلام کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو یہ وہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ جو ہیں 8 قسم کے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ ایک قسم اس وقت پوری دنیا میں مفقود ہے، 8ویں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے غلام، غلام چھوڑانے، وفر رقاب،
غلام کو آزاد کرانے کے لیے پیسے دے کر اس کی جان چھڑا کے آزاد کر دیا جائے تو اب پوری دنیا میں کوئی غلام نہیں ہے، اس لیے غلام کی گردن چھڑانے میں وہ تو اس میں نہیں۔ اب یہ ہے کہ کوئی آدمی پھنسا ہوا ہے، کسی کی پیسے دینے ہیں یا کسی کی ضمانت دی تھی وہ پھنسا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کر کے اسے چھڑا سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے چند مسائل تھے جو میں نے عرض کر دیے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ایک مقام پر کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ میری مدد کرو۔ قرآن مجید میں فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا حال کسی کو بتاتے ہی نہیں، وہ بھوکے رہیں گے، مر جائیں گے، کسی کو نہیں کہیں گے پیسے دے یار، نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کو تلاش کرو، معاشرے میں دیکھو، سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھو، دوست صاحب، کوئی ایسا بندہ ہے جو یار کسی کے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتا، نہ دل کا دکھڑا سناتا ہے، لیکن ہے ضرورت مند، سفید پوش ہے، دل ہی نہیں کھولتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو زکوٰۃ کی مد سے مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھ کر